اور بڑی سے بڑی آسان فقیری جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے. ہمارے بالکل ساتھ سے ہمارے ساتھی، ہمارا ہم سفر اللہ کریم نے بلا لیا، اور یہ دوسرا ہم سفر ہے اس نے مسلح بچھا دیا، ہمیں تیرا یہ فیصلہ بھی منظور ہے. آپ 100 سال لگاتار عبادت کرو گے بے ریا، یہ مقام نہیں ملتا جو تسلیم و رضا کا مقام ہے. یعنی کہ آپ کو فقیری، اور جب فقیر ہونے کی خواہش ہو اور فقیری نہ مل رہی ہو تو دوست فقیری دیتا ہے مر کے، دوست نکل جاتا ہے تو وہ جو غم ہے وہ عبادت کا بھی بلان ہے. بات نہیں نا، عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچاتا ہے. اب کوئی بات نہیں، غم جو ہے نا یہ ایک عجب کا فیض ہے. غم میں جو آنسو نکلتے ہیں نا، اگر کوئی ان پڑھ آدمی ہو نا، اگر آپ نہ ہو، آپ ارے پڑھے لکھے آدمی ہو، ان پڑھ آدمی ہو تو اس کو یہ کہا جائے کہ اللہ کیا ہے، کہنا تیرے آنسو تو نام اللہ ہے. بات ہے جب بھی اللہ کا قرب ہوگا تب آنسو ہوں گے. تو آنسو کا مقام جو ہے یہ ایک ایسا ہے، سب سے بڑا اللہ کا پیغام جو ہے نا، آپ کو ذاتی طور پر امت ہونے کی حیثیت سے اللہ کا پیغام آپ کو آنسو کی شکل میں دیتا ہے کہ تیرے مالک نے ایک عمل کیا ہے تیری زندگی میں، اور وہ آنسو جو ہے وہ کسی بھی مقام کا ہو، چاہے وہ آپ کو کسی گناہ پہ ندامت کا ہو تب بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قرب ہے. تو گناہ پر نادم ہونے والا خواب جانتے ہو کہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. کوئی پیچیدگی ہے سینے میں، سمجھ نہیں آ رہا ہے سوال، رو رو کہ کوئی اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، وہ سارا کے سارا 100 سال ملتا ہے. یہ بھی اللہ کا قرب ہے. اور کبھی اللہ کی یاد میں جو آنسو آ جاتے ہیں تو یہ بھی مطلب اللہ کا قرب ہے. اللہ کی یاد ہی اللہ کا قرب ہے، اور کوئی اللہ کو اپنے کیا ملنا ہے. اس لیے وہ یہ پیغام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گائی کہ خود ہی کے عارف ہوگا اے مقام پادشاہی. یعنی کہ خود ہی کا عارف جو ہے یہ بعد صبح گاہی میں بنتا ہے، اور خود ہی کے عارف کا اول مقام جو ہے نا یہ پادشاہی ہے. خود ہی کا مطلب کیا ہے کہ سوال ہی نہیں کرتا، اس نے دستے سوال دراز ہی نہیں کرتا. یہ تو اپنا بادشاہ ہے. بادشاہ ایسی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ جو ہے پہلے بھی کہا تھا آپ کہ بادشاہ جو ہے درویش کے پاس سے گزرا، درویش ایک سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے. بادشاہ نے کہا کہ سائیں بابا آپ کے کوئی خواہش پوری کی جائے. کہتا ہے اب تو میری کیا خواہش پوری کر سکتا ہے، جب میں یہ کچھ کر سکتا ہوں تو اب مجھے پرواہ نہیں کیا، تو ہے کون؟ سوکھی روٹی میں پانی میں بھگو کے جب کر سکتا ہوں تو پھر مجھے تیری بادشاہ کی کیا ضرورت ہے کہ خود ہی کے عارف ہوگا اے مقام پادشاہی. یہ ایک مقام ہے. تو وہ جاگنے والے جو ہے نا، چاہے شب فراق میں ہو چاہے کسی تفکر میں ہو، تو جن لوگوں کو یہ رات جاگی ہے، جن لوگوں کے آنسو ٹپکے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کے قرب حاصل کرنے میں دقت نہیں ہے. تو اللہ کریم جو ہے اپنے قریب کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا سجدہ کرو، عبادت کرو، خدمت کرو، علم حاصل کرو، سفر کرو، یا پھر اس کے پیسے کے اوپر آمین کہہ دو. یہ آسان سا کام ہے، سب سے آسان کام ہے. آپ اندازہ لگاؤ، حضور پاک کے ایک حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا یوں ہے. سارا قیامت کی یاد کون؟ آپ نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کو پال کی، جس کی شادی کی ہو. یعنی کہ 3 بیٹیوں کی جدائی کا غم جس نے برداشت کیا ہو وہ تو میرا ساتھ ہوگا. تو گویا کہ غم جو ہے عبادت کا اگر کوئی برابر ہے، یہ عبادت سے کوئی حاوی چیز ہے تو وہ غم ہے. جس نے بیٹی کو جدا کیا، اور بیٹی کو جدا کرنا اس طرح جس نے اپنی روح کو جدا کرنا ہے، اپنے دل کو جدا کرنا ہے، اپنے آپ کو جدا کرنا ہے. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی ہے. وہ آدمی جو ہے وہ مرتا ہے، اور جو 3 دفعہ مرا ہے حضور پاک کے ساتھ ہے. کیونکہ بیٹی کے بارے کہتے ہیں کہ عورت 2 دفعہ مرتی ہے، اور 2 دفعہ یوں مرتی ہے ماں من کے بچے کی جنت بنتی ہے نا. 1 دفعہ گھر آباد کر کے چھوڑنا بڑا مشکل ہے. یہاں مطلب وہ بچپن گزارا ہو، سکیاں سنگ کھیلتے بچپن گزارا، گھر کی بادشاہ ہو کے مالک ہو کے جانا، اگلے گھر میں پتہ نہیں کیا حالات ہونے ہیں، کیا نہیں ہونے. یہاں تو بادشاہی ہوتی ہے نا مکمل. اس لیے دعا کرو کہ جن بچیوں کی شادی ہوئی ہے ان کو اگلے سروں میں بھی بادشاہی ملے.
بات ہے نا، کم از کم ایسی بادشاہ ملے کہ باپ خوش رہے جنہوں نے اللہ کے شریعت حکم مان کے شادیاں کی ہے. اس لیے غم جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے قرب بتا کرتا ہے. وہ میرے دل میں رہے اور روبرو نہ ہوئے، برنگے اشک ملے اس سے چار سو نہ ہوئے. تو بات اتنی سی بات ہے کہ جس آدمی کی میں نے پہلے بھی کہا کہ جب تک انسان کی آنکھ میں آنسو ہے اللہ سے بچ نہیں سکتا. اللہ کو دریافت کرے ہی کرے انسان بچ نہیں سکتا. آنسو کا ایسی داستان ہے کہ یہ اللہ کا قریب ترین آپ کے ساتھ رشتہ آپ کے آنسو کے ذریعے ہے. سجدے میں بھی ہے لیکن آنسو کا رشتہ بہت قریب ہے. اگر سجدہ بھی ہو اور آنسو بھی ہو تو یہ تو بہت ہی تقرب ہوا نا، اور بہت ہی یہ مقام ہے. سجدے میں وہ سارا اپنا جس دم اور نام محمد آہوں میں، تو یہ بہت بڑے فقیری کا مقام ہے. تو اس لیے درویشوں کو جب غم ادا ہوتے ہیں، غم تو کسی شے کا ہوتا ہے لیکن جو کہ درویش ہوتا ہے وہ شے کا غم بدلتے بدلتے اور وہ یاد بن جاتا ہے. اور اس شے کو جب یاد بناتے ہیں تو یوں تقدیر آیا کرتی ہے کہ کس کا غم آیا اور کیا سے کیا بن گیا. وہ جو کیا سے کیا بناتا ہے یہ اللہ کا کام ہوتا ہے. کیا آ گئی ہے فقیری آپ کے گھر میں کیونکہ غم آ گیا، آنسو آ گیا، فراوانی آ گئی، آپ کی راتیں جاگنا شروع ہو گئی اور آپ کے جو ہے وہ آسمانوں پر، فکر کے آسمانوں پر چراغاں ہونے شروع ہو گئے. یہ چراغاں ہی ہے نا، چمی چشمہ ہے. آسمان فکر سے تارے گرے، آنکھ برسی اور انگارے گرے. اب یہ انگارے گرتے رہتے ہیں آسمان فکر سے، اور یہ بڑی بات ہے. تو ان باتوں پہ غور کرو تو اللہ کریم کا بڑا یہ احسان ہوتا ہے کہ اس نے جس نے غم عطا فرمایا اور جس نے غم کے سامنے سجدہ اطاعت کا کیا، میرا خیال ہے کہ بڑا تیز رفتار عبادت ہے، بہت تیز رفتار عبادت ہے. جس نے قید خانے میں سجدہ کیا اللہ کا بہت تیز رفتار فقیر ہے. کہ قید ہے، کچن، قید خانہ، بزرگوں کو پیغمبروں کو آتے رہتے اللہ کے دکھتے. اور اس نے قید خانے کے اندر یا قید میں یا بیڑیوں میں آپ دیکھو سب سے بڑا مطلب مقام ہے. ایک قصیدہ بڑے بڑے درویش فقیر حضرت امام زین العابدین کی ایک بات پہ فقیری عابد کرتے رہتے ہیں کہ آپ کا مقام کیا سبھی تھا واقعہ. زنجیروں میں پابند ہے، قافلہ رک چکا، اور کیا تھا جیسے امام زین العابدین جس طرح واقعہ تھے. اب وہ تمام غم کی کیفیات سے گزر چکے ہیں. ہر قسم کا غم، ہر قسم کا غم جو پاسبل ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ غم جو ہے، غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے. میں کہتا ہوں کہ غم جو ہے، غم چھوٹے آدمی کی توڑ دیتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے انسان. اور اگر ہم میں غم دینے والے کا خیال رہے کہ بڑے انسان بہت بلند ہو جاتا ہے. آپ کا یہ عالم کہ ایک یاد کا اذیت اور ایک اپنی جسمانی حالت کے پابند ناصل ہے. تو وہاں اس حال میں اب دیکھو خیال اس حال میں کیا ہے. آپ یہ دیکھو اس حال میں آپ فرماتے ہیں انلتے یاری الصبا یومن الا ارض الحرم. انلتے مطلب ہے کہ خرامہ خرامہ، یا ری الصبا اے ہوا صبا کو، یومن آج بھی دن، اس حال میں اس واقعہ کے بعد، اب تمہیں اس حال میں اس واقعہ کے بعد انلتے یاری الصبا یومن الا ارض الحرم وبلغ سلامی روزتن فی النبی المحترم. اور آج میرے سلام پہنچا اس روزے میں جہاں نبی محترم ہے. اس حال میں نے سلام پہنچا کہ یہ بتایا جائے گا کہ ہم اس حال میں بھی آپ ہی کو سلام کرتے ہیں. اس واقعہ کے بعد اس حال میں اسلام آپ ہی کو کرتے ہیں، تو اس غم کے بعد اس حالت میں سلام آپ ہی کو ہم کرتے ہیں. جس نے ایک حال میں سلام پہنچایا اور وہ پھر اس حال میں پہنچ گیا. تو یہ ایک عبادت کہاں رہ جاتی ہے، عبادت سے کہیں نکل جاتی ہے.
کیا ہوا نلتے یاری السما ہوا یوم الارض الحرم آج کے دن تو پہنچا رہے حرم میں اب بلغ سلامی روزتن آج میرا سلام اس روزے میں بچا فی النبی المحترم جس میں نبی محترم ہے. آئیے نبی محترم حالانکہ رشتہ بتا سکتے ہیں لیکن نا نبی محترم ادب سے کہا. ادب جو ہے یہ ہم کی مکمل داستان ہے. کیا ہم نبی کو سلام کہتے ہیں رشتے داری کی بات نہیں کی ہے آج ہم اپنے نبی کو سلام کہتے ہیں. تو اس سال میں فقیر جو ہے اس سال میں سلام کہتا ہے جس سال میں اللہ نے اس کو بچایا. تو اپنے غم کے اندر اللہ کو یاد کرنے والا, خوشی میں اللہ کو نہ بھولنے والا. خوشی میں نہ بھولنا بڑی بات ہے, غم میں یاد کرنا بڑی بات ہے. تو غم میں یاد کرنے والا, خوشی میں نہ بھولنے والا, اپنے ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا, شکر کرنے والا کہ تیرا ہر فیصلہ. ورنہ آپ غم کو پروٹیسٹ بتا سکتے ہو, پروٹیسٹ سمجھتے ہو شکایت. پر اللہ کے کہتا ہے جی میرا فیصلہ آپ پسند نہیں آیا. تو اللہ کے فیصلے پسند نہ ہو تو تم عبادت کیسے کر سکتے ہو کہ اللہ کریم ہمیں یہ فیصلہ بھی پسند ہے, تیرا یہ حکم بھی ہمیں منظور ہے, تیرا وہ حکم بھی منظور ہے, اور اگر غم دینا ہے تو ہمیں غم بھی منظور ہے. پر جس نے کیونکہ ہم اس دنیا کے اندر تیرے فضل کا انعام ہے, اور تیرا فضل جو ہے غم کی شکل میں بھی ہے اور خوشی کی شکل میں بھی ہے. اس لیے جس نے اپنی پیشانی سیدھے میں رکھ دی غم کے وقت بہت دور نکل گیا. غم جو ہے عنایت عزوی ہے اور یہ بڑے لوگوں کو ملاتا ہے. اور باقی لوگ جو ہے نا غم آیا غم گیا غم چلا گیا, غم بھی زندگی کی جس کی طرح کھاتے رہتے ہیں روتے رہتے دل رکھا پیے نہ. فقیر کا غم جو ہے نا یہ تقرب الہی سے درجہ ہے. وہ کیونکہ جب موم ہو جاتا ہے جلدم تو جس دل کے اندر خشیت اللہ آ جائے, خشیت اللہ ہی تو پھر اللہ ہے, خشیت اللہ ہی تو اللہ ہو کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وابستگی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اللہ کا کوئی ایسا حکم آ جائے, آپ کے پاس چٹھی آ جائے طاقتور کی, اور چٹھی ایکسپیکٹڈ نہ ہو, اور پھر کہا اچھا جی منا صدقنا ہم حاضر ہیں. تو کالو سمعنا واطعنا وہ پرانا ہم تو راضی ہیں, ہم ہر حال میں راضی ہیں. کیا لمپا کیا دعوت الحق وہاں لبیک کہہ دیا, کہا کہ بھیا وقت آ گیا تیرے ساتھی کے جانے کا لبیک. بس وہاں پر ایک مقام ہے, اور یہ مقام یہ زبردستی کسی کو درویش بنانے کا ہے کہ جو شخص ولی نہیں بنتا اس کو ولی بنا دو. اور بیچارہ بننا چاہتا ہے لیکن بننے کی کوئی طریقہ نہیں آتا اس کو کہ کیسے بنتا جاتا ہے. سخاوت پوری نہیں کر دیتا, غریبی کا خیال ہے, جاب سکتا نہیں ہے, عبادت پہ کپچا پکا رہ دیتا ہے پروگرام. جو ولی کی تھوڑی سی حضرت ہے اس کو پیغام دے کے فوری ولی بنا دیتا ہے. ایمرجنسی کا مشن ہے یہ ایمرجنسی ہے, فوری ایک ولی بنا دو. غم اس کے آپس آ گیا, غم کے اندر جو سمٹ گیا اور اطاعت بھی دلا گیا وہ اللہ کے پاس فوری طور پر حاضر ہو گیا. اس لیے غم جو ہے اللہ کی وہ مہربانی ہے اور جو آپ کو فوری ولی بناتی ہے. غم میں پریشان نہیں ہونا, غم میں گھبرانا نہیں ہے. غم کو ریڈ کرو, غم کو محسوس کرو. غم تقرب الہی ہے, غم بہت ہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک مقام ہے. اور غم میں اگر درود شریف نکلے, غم میں اللہ کی یاد نکلے, سجدہ ہو اور درود شریف ہو, بس سمجھو کہ غم سرفراز کر کے. اور جتنے بھی سرفراز ہوئے کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سہرگاہی. غم تو اپنی پچھلی راتوں میں لے جاؤ, ولی ہو گئے. یاد رکھنا اللہ کریم جب آنسو عطا فرمائے, آنسوؤں کو انسانوں کے سامنے رائے گاہ نہ کرنا, آنسوؤں کو انسانوں کی دنیا میں رائے گاہ نہ کرنا. اپنے آنسو دن کی روشنی سے بچانا. یاد رکھنا میری بات, اپنے آنسو دن کی روشنی سے بچانا, رات کی تاریکی میں استعمال کرنا, نصف شب کو یہ چراغ چلانا. اور یہ چراغ جو ہے یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا روشن مستقبل ہے. یہ وہ دیے ہیں جو تجھ کو تیرے مقام سے آشنا کرے. یہ وہ دیے ہیں, یہ وہ چراغ ہے جو تجھے تیرے مقام سے آشنا کرتے ہیں. اپنے آنسوؤں کو دن کی دنیا سے لے کر سوال کے یہ قافلہ جو ہے نا آپ عزت شم پہ لے جاؤ, بہت آپ آگے مقام ہی ختم ہو گیا, بس مطلب حل ہو گیا. اس مقام کے بارے میں یہ کہتے ہیں حضور پاک کا ارشاد ہے جب کبھی آپ تہجد کے لیے کھڑے ہو, اگر رونا نہ ہے تو رونی شکل ہی بنا لو. جس کو رونا مل چکا ہو وہ تو پھر دیر نہیں لگتی ہے نا کہ یہ ایک ایسا مقام ہے, کیونکہ وہ ذات کیونکہ اتنی ٹھیک ہے کہ وہ روتا دیکھ نہیں سکتی.
بس پھر کہاں دا ہو جاتی ہے، بس پھر تو خبر ہو جاتا ہے. اس لیے یہ وہ خزانہ ہے زندگی کے تمام محنتوں کا. یعنی کہ آگ بجھ رہی ہے، گھبرانا بجھی آگ کے اندر ایک سونے کا دیوی نکل آئے گی. اور بات نہیں ہے کیونکہ زندگی جو آپ کام کرتے رہے ہو، اب یہ وقت ہے اس کا انجام کا. تو وہ تمام آنسو جو ہے نا آپ ان کو سمیٹو اور اس بارگاہ میں وصف شب کو حاضر کرو. اور وصف شب کو پھر آپ کو افلاق سے آتا ہے نالوں کو دعا وا کر. نالے اشارہ تاریخوں میں لکھا ہے، نالے ہیں، پائے سہل گئی ہے، کچھ اشک ہیں، کچھ آئے ہیں، کچھ مریادیں ہیں. آئے رسا ہے، آئے نہ رسا ہے. دعا بغیر آنسو کے دعا نہیں ہے. اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ کی اتنی آواز آتی ہے، اے کوئی جسے ہم سرفراز کرے، تو وہ پھر آپ کے آنسو ہی آپ کو سرفراز کرتے ہیں. تو ہے کوئی اس وقت جو ہم اس کو عطا دیں، ہے کوئی کرنے والے سے قرضہ دور کرے، ہے کوئی سوائے جس کا سمال پورا دے، ہے کوئی اس وقت کسی حالت میں. تو وہ جو جاگ رہا ہوتا ہے آپ کے چراغاں سمیت، اور جو بھی وہ بات کرتے پوری جاتی ہے. تو وہ اس مقام ہے. اس لیے ان لوگوں کے حق میں یہ بات ہے کہ اللہ کریم کا دیا ہوا غم جو ہے بس اللہ کریم کی امانت ہے. اللہ کے غم کو انسانوں کے ہمدردی میں ضائع نہ کرنا، انسانوں سے ہمدردی نہ لینا، کیونکہ انسان ہمدردی نہیں دے سکتا. اللہ کے دیو اب جو ہے نا اللہ کے سامنے بس. تو بچہ جیسے معصوم بچہ ہوتا ہے نا، ماں ہی اگر تمہارے گھر ہوتا ہے ماں ہی کہتا ہے. کہے جب اللہ کے ایک بندہ ہے اللہ کی طرف سے غم ملتا ہے تو وہ اللہ ہی کہتا ہے. غم اللہ کی طرف سے ملا پھر اس کے بعد اللہ ہی نکلا بس. تو یہ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو غم مل جاتا ہے اور جری کھا دے. بدقسمت وہ ہے جو غم بھی ملا تو اللہ کی دور ہی ہے، وہ بدقسمت انسان ہے. اس لیے آپ لوگ خوش قسمت ہو تو آپ اللہ کا فضل ہے. غم اپنے کا بڑا ہی اس کی قدر کرنا یہ اللہ بڑی مہربانی ہے، خاص مہربانی ہے. اور یہ غم تو آتا ہے عنایت ہے، اس لیے کچھ گانے وہی بات نہیں اللہ تعالیٰ ہم قدر کرے.